قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ معزز سامعین، دوستو، بزرگوں، رجب المرجب کا یہ بابرکت مہینہ ہے۔ اس مہینے کی 22 تاریخ کو اسلام کے ایک عظیم الشان جرنیل، سپہ سالار، عظیم صحابی رسول سیدنا معاویہ بن سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وفات ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ متعدد فضائل کے حامل ہیں۔ متعدد مقامات پر نبی علیہ السلام نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو مختلف دعاؤں سے، نیک تمناؤں سے اور اپنی خوشی کا اظہار فرمایا۔ دیکھیے، قرآن اور حدیث میں ایک واضح اصول اور طریقہ اور اسلوب ہے کہ جتنے بھی نبی علیہ السلام کے صحابہ ہیں، سب کے لیے اللہ رب العزت نے جنتی ہونے کا وعدہ فرمایا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، جتنے بھی صحابہ ہیں، ان سب صحابہ کے بارے میں ہمیں یہ اصول، یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ نبی علیہ السلام کے جتنے بھی صحابہ ہیں، سب صحابہ کے ساتھ اللہ کی مغفرت کا وعدہ ہے، اللہ کی معافی کا وعدہ ہے، اللہ کی جانب سے بخشش کا اعلان ہے۔ قرآن پاک کے اندر مختلف جگہوں پر، مختلف مقامات پر نبی علیہ السلام کے صحابہ کو جنتی قرار دیا گیا ہے۔ ان کے لیے اللہ نے اپنی رضا کا اعلان کیا ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ فرمایا، اولئک هم المفلحون فرمایا، اولئک هم المتقون فرمایا، اولئک هم المفلحون فرمایا۔ تو یہ جتنے بھی الفاظ ہیں، جتنی بھی آیات ہیں، یہ نبی علیہ السلام کے صحابہ کے لیے ہیں۔ قرآن کے اول مخاطب صحابہ ہیں۔ قرآن کے اول خطاب کے مستحق جو ہیں وہ نبی علیہ السلام کے صحابہ ہیں، اور یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی علیہ السلام کے براہ راست شاگرد ہیں، نبی علیہ السلام سے براہ راست تعلیمات لینے والے ہیں، نبی علیہ السلام سے براہ راست علم لینے والے ہیں، آداب لینے والے ہیں، طریقے لینے والے ہیں، سلیقہ لینے والے ہیں۔ تو براہ راست نبی علیہ السلام کے شاگرد ہیں۔ تو جب کسی شاگرد پر بات ہوتی ہے تو وہ اس شاگرد پر نہیں ہوا کرتی، اس استاد پر بات ہوا کرتی ہے۔ تو جس طرح نبی علیہ السلام استاد ہونے میں کامل ہے، معلم ہونے میں کامل ہے، اسی طرح نبی علیہ السلام کی صحبت سے فیض یاب ہونے والے صحابہ وہ شاگرد بھی کامل ہیں۔ وہ پوری امت کے لیے، قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے رشد و ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ تو ان تمام صحابہ میں، جن تمام صحابہ کے ساتھ اللہ نے جنتی ہونے کا وعدہ کیا ہے، جن کے ساتھ اللہ پاک نے مغفرت کا وعدہ کیا ہے، ان تمام صحابہ میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل ہیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے، افسوس کا مقام یہ ہے کہ اتنے فضائل کے باوجود، اتنی عظمت کے باوجود، اتنی شان کے باوجود، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ مظلوم صحابی ہیں جن کے بارے میں غیر تو غیر اپنے بھی بعض اوقات سخت جملے کہہ جاتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے اور کوئی بھی فضیلت نہ ہو، اگرچہ بہت سے فضائل نبی علیہ السلام نے بیان فرمائے، ان کے لیے کوئی بھی فضیلت نہ ہو، سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ وہ نبی علیہ السلام کے شاگرد ہیں، نبی علیہ السلام کے صحابی ہیں۔ صحابی، شرف صحابیت، یہ ان کی نجات کے لیے، ان کی مغفرت کے لیے یہ سند اور یہ سرٹیفکیٹ کافی ہے۔ کوئی اور فضیلت ہو یا نہ ہو، نبی علیہ السلام کے عظیم الشان صحابی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق نبی علیہ السلام نے دعا فرمائی۔ حدیث پاک میں آتا ہے، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، اے اللہ امیر معاویہ کو
ہدایت پر چلنے والا بنا اور ایسا بنا کہ اس امیر معاویہ کے ذریعے سے اور لوگوں کو بھی ہدایت نصیب ہو جائے۔ اور ایک موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی، اللہم علمہ الکتاب، اے اللہ معاویہ کو کتاب و سنت کا علم عطا فرما، وقہ العذاب، اور معاویہ کی جہنم کے عذاب سے حفاظت فرما۔ اور ایک موقع پہ فرمایا ومکن لہ فی البلاد، معاویہ کو ایسی سلطنت عطا فرما، ایسی بادشاہت عطا فرما، ایسی حکومت عطا فرما جو پوری کائنات میں پھیلنے والی ہو۔ تو یہ دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے فرمائی ہیں۔ اتنے فضائل کے باوجود، اتنی عظمت کے باوجود، اتنی شان کے باوجود آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف کوئی زبان کھولے تو کتنی افسوس کا مقام ہے۔ نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے، جس کو نسبت نہیں اس کو الفت نہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ شاگرد ہیں، ان لوگوں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ براہ راست نسبت شاگردی کی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو یہ حکم دیا، اپنی امت کو یہ تعلیم دی، ارشاد فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم من بعدی غرضا، میری امت کے لوگوں بات یاد رکھنا، یہ بات ذہن نشین کر لو، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ کا ڈر اپنے دلوں میں پیدا کرنا، کبھی بھی کسی صحابی کو جو ہے نشانہ مت بنانا، کسی صحابی کی طرف انگلی مت اٹھانا۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بار بار موقع بموقع اس بات کی تعلیم فرما رہے ہیں، اس بات کی تلقین فرما رہے ہیں کہ میرے صحابہ پر انگلی مت اٹھانا۔ تو بعض اوقات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے شاگردوں پر انگلی اٹھائی جاتی ہے، اور سب سے زیادہ جس صحابی کو اپنے بھی نشانہ بناتے ہیں، پرائے بھی نشانہ بناتے ہیں، وہ کون سی ہستی ہیں؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظیم ہستی ہیں۔ ان پر طعن و تشنیع کے تیر چلائے جاتے ہیں، جملے کسے جاتے ہیں، باتیں بنائی جاتی ہیں۔ اور بھائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے شاگرد ہیں، عظیم صحابی ہیں، ان کی بخشش مغفرت کے لیے شرف صحابیت کی سند ہی کافی ہے، کوئی اور فضیلت ہو یا نہ ہو۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے موقع بموقع آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے متعدد فضائل بیان فرمائے۔ ایک موقع پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کی مجلس ہے، بڑے بڑے صحابہ، عشرہ مبشرہ، دیگر تمام صحابہ موجود ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ادعوا معاویہ فإنہ قوی امین، معاویہ کو بلاؤ، معاویہ بڑا ہوشیار، بڑا سمجھدار، بڑا زیرک اور بڑا چلاک ہوشیار انسان ہے، معاویہ کو بلاؤ، میں نے اسے جنگی معاملات پر مشورہ کرنا ہے۔ اب بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں، عشرہ مبشرہ، خلفائے راشدین، حضرت ابو بکر، عمر، عثمان و علی، حیدر کرار رضی اللہ عنہ اجمعین، عشرہ مبشرہ جیسے عظیم صحابہ موجود ہیں۔ ان کی موجودگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امیر معاویہ کو اپنی خدمت میں بلا رہے ہیں اور ان سے مشورہ طلب کر رہے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو متعدد فضائل جو ہے حاصل تھے۔ ان فضائل میں سے ایک فضیلت یہ بھی تھی کہ آپ کاتب وحی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی عظیم کتاب قرآن ہے۔ اس قرآن کو لکھنے پر جن صحابہ کی ڈیوٹی تھی، جن صحابہ کی ذمہ داری تھی، جن کی تعداد تقریباً 50 کے قریب بتائی جاتی ہے، ان 50 صحابہ میں جو قرآن لکھنے پر مامور تھے، جن کی ذمہ داری تھی کہ اللہ کا قرآن لکھے، ان صحابہ میں کاتبین وحی میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے۔ اب اتنی بڑی ذمہ داری، اتنا بڑا کام، اتنا بڑا فریضہ سر انجام دینے کے لیے انہی لوگوں کا انتخاب کیا جاتا ہے جو قابل اعتماد ہوں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ میں، قابل اعتماد صحابہ میں جو ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل ہیں۔ اور آپ کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے برادر نسبتی ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن حضرت ام حبیبہ بنت سفیان بنت ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں، ام المؤمنین ہیں، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن ہیں۔ تو یہ بھی فضیلت اور عظمت کی
جلیل ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے رشتہ دار بھی ہیں کہ 5ویں پشت میں جا کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آپ کا سلسلہ نسب جا کے مل جاتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بیٹھے تھے اور دونوں بہن بھائی بڑی پیار اور محبت سے اور خوشی سے باتیں کر رہے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اے ام حبیبہ، کیا تجھے معاویہ سے کتنی محبت ہے؟ تو ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، جتنی کسی بہن کو اپنے بھائی سے محبت ہو سکتی ہے، اس سے بڑھ کے مجھے معاویہ سے محبت ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ام حبیبہ، جس طرح تجھے امیر معاویہ سے محبت ہے، اس سے بڑھ کے امیر معاویہ مجھے محبوب ہے۔ تو جس امیر معاویہ کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرما رہے ہوں، تو ایسا کوئی بدبخت ہی ہو سکتا ہے، ایسا بری قسمت والا ہو سکتا ہے، ایسا بندہ بدبخت ہی ہو سکتا ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس عظیم الشان صحابی کے خلاف زبان درازی کرتا ہے، اعتراض کرتا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جتنے صحابہ ہیں، ان تمام صحابہ کے متعلق اہل سنت والجماعت کا معتدل موقف یہ ہے، الصحابۃ کلھم عدول۔ اور یہ میں بات اکثر ہر بیان میں ہر صحابی کی عظمت اور شان بیان کرتے ہوئے یہ اہل سنت والجماعت کا اصول میں آپ حضرات کی خدمت میں ضرور عرض کیا کرتا ہوں، تاکہ ہمارے ذہن کے خانوں کے اندر یہ بات پیوست ہو جائے، یہ بات بیٹھ جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے صحابہ ہیں، کبھی بھی ہم نے کسی صحابی کے بارے میں اپنے ذہن کے اندر یہ خیال بھی نہیں لانا کہ ہم ان کی توہین کر سکتے ہیں۔ توہین کرنا تو دور کی بات، خیال لانا بھی، یہ بھی ہمارے وہم و گمان کے اندر بھی نہ ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں ان کے بارے میں اہل سنت کا یہ موقف ہے، الصحابۃ کلھم عدول، کہ سارے کے سارے صحابہ معیار حق ہیں۔ سب سے پہلے صحابی سیدنا ابو بکر صدیق سے لے کے سب سے ادنا صحابی وحشی بن حرب، جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے وحشی، تو نے غزوہ احد کے موقع پہ میرے چچا حضرت حمزہ کو قتل کیا تھا، وہ مجھے بڑے محبوب تھے، جب تو میرے سامنے آتا ہے تو مجھے اپنے چچا کی یاد آتی ہے، مجھے اذیت اور تکلیف ہوتی ہے، اگر ہو سکے تو میری نظروں سے اوجھل رہا کرو، تیرا اسلام بھی قبول ہے، تیرا ایمان بھی قبول ہے، تیرا توبہ بھی قبول ہے، لیکن میری نظروں سے اوجھل رہا کرو، میری نظروں سے دور رہا کرو، کہ تجھے دیکھ کے مجھے اپنے چچا کی یاد آتی ہے، مجھے اذیت ہوتی ہے، مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ تو وہ وحشی بن حرب وہ صحابی رسول ہے، وہ بھی معیار حق ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کو شرف صحابیت ملا ہے۔ کروڑوں اولیاء اللہ کٹھے ہو جائیں، کروڑوں اللہ کے ولی کٹھے ہو جائیں، وہ اس وحشی بن حرب جو صحابہ کے معیار اور درجات میں سب سے ادنا درجے کے صحابی ہیں، کروڑوں اولیاء اللہ کٹھے ہو جائیں، جنید بغدادی کٹھے ہو جائیں، امام ابو حنیفہ کٹھے ہو جائیں، اس وحشی بن حرب کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو شرف صحابیت یہ عظیم درجہ ہے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تو جلیل القدر صحابہ میں ہیں، جلیل القدر کے صحابہ کے اندر ان کا شمار ہوتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ صلح حدیبیہ کے موقع پہ اسلام قبول کر چکے تھے، لیکن انہوں نے اسلام کا بھی اظہار نہیں کیا تھا۔ فتح مکہ کے بعد جب سب مکہ کے لوگ جو ہے اسلام قبول کیا، مکہ کے بڑے بڑے سرداروں نے، اس موقع پہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اسلام کا اظہار کیا۔ یہی وجہ ہے کہ جتنے بھی سرداران قریش نے اسلام کے خلاف مارکے لڑے ہیں، غزوہ بدر ہو، غزوہ احد ہو، غزوہ خندق ہو، ان تمام غزوات کے اندر حضرت امیر معاویہ کبھی بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور مسلمانوں کے مقابلے کے لیے نہیں نکلے۔ حالانکہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا تو حضرت امیر معاویہ کی عمر 5 برس تھی، اور جب مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی اور غزوہ بدر ہوا تو اس وقت حضرت امیر معاویہ کی عمر تقریباً 20 سال تھی۔ تو غزوہ بدر میں بھی شرکت نہیں کی، غزوہ احد میں بھی شرکت نہیں کی، غزوہ خندق میں بھی شرکت نہیں کی، کبھی بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف صف آرا نہیں ہوئے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ فتح مکہ سے پہلے اسلام لا چکے تھے، لیکن ابھی اظہار نہیں کیا تھا۔ جب فتح مکہ ہو چکا تھا تو اس موقع پہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کا اظہار کیا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو قریب رہنے والے صحابہ ہیں ان کے اندر شامل تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب ملا۔ ایک موقع پہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سر کے
दाढ़ी मुबारक के और सर मुबारक के जो है ना बाल दुरुस्त किए और उन बालों को और उन नाखूनों को संभाल के रख लिया और अपनी औलाद को वसीयत की कि जब मैं दुनिया से चला जाऊं, मेरी वफात हो जाए, मैं फौत हो जाऊं, तो इन बालों को और इन नाखूनों को मेरे कफन के अंदर बतौर सनद के, बतौर बरकत के रख देना, ताकि अल्लाह पाक इस नाखून और नबी अलैहिस्सलाम के बालों की बरकत से मेरी बख्शिश फरमा दे। तो हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु और तमाम सहाबा सब के सब मेयार हक है, हमारे ईमान का हिस्सा है। हम कभी भी किसी भी सहाबी के बारे में एक जुमला, एक लफ्ज, एक सोच, एक फिक्र जो किसी सहाबी की तौहीन पर मबनी हो, कभी भी उसको बर्दाश्त नहीं करते। हम सब सहाबा का एहतराम करते हैं, सब सहाबा से मोहब्बत रखते हैं, सब सहाबा से अकीदत रखते हैं। इसी तरह से नबी अलैहिस्सलाम के जो अहले बैत हैं, नबी अलैहिस्सलाम के जो घर वाले हैं और नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा, सबको मेयार हक समझते हैं, सबको ईमान का हिस्सा समझते हैं और सब के साथ अकीदत और मोहब्बत रखना अपने ईमान का हिस्सा समझते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है अल्लाह पाक हमें इन अजीम हस्तियों की अजमत और शान को पहचानने की तौफीक अता फरमाए, इनकी अजमत और शान को, इनकी कदर करने की तौफीक अता फरमाए और सहाबा किराम की जो है इज्जत करने की तौफीक अता फरमाए। इसी तरह इस महीने के अंदर एक बिदअत का इर्तिकाब किया जाता है। 22 रजब के कुंडे, 22 रजब को कुंडों की जो रस्म और बिदअत की जाती है, हम सब मुसलमानों को चाहिए कि इस तरह की जितनी बिदअत हैं, जितनी रसूमात हैं, इन तमाम रसूमात से बचा जाए। अब ये 22 रजब को सुबह सहरी के वक्त कुछ खीरनी, कुछ मीठा, कोई हलवा पकाया जाता है। अब ये करते कौन हैं? ये अहले तशय्यो, अहले तशय्यो, रवाफिज करते हैं। हमारे सुन्नी सादा लोग मुसलमान भाई भी इसको नेकी समझ के उसके अंदर शामिल हो जाते हैं। फिर भाई हकीकत में ये दुश्मनाने सहाबा, दुश्मनाने मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमाइन की एक साजिश है कि 22 रजब को हजरत अमीर मुआविया की यौम वफात है, तो वो दुश्मनाने मुआविया, दुश्मनाने सहाबा ये इसको बतौर खुशी के, बतौर ईद के, उनके बुग़्ज़ के अंदर ये जो है सर अंजाम देते हैं। अगर मैं और आप भी अपनी सादगी में, सादा लोही में इसके अंदर शिरकत कर लेंगे तो हम भी उनके साथ मुशाबत करने की वजह से हम इस बुरी रस्म के अंदर बराबर के शरीक होंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है अल्लाह पाक हमें तमाम बिदअत रसूम से बचने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम हज़रात सुन्नत अदा फरमा लें।